الرحمن الرحیم۔ میں میجر محب اللہ کاکڑ ریٹائرڈ، میں بحیثیت چیئرمین عیسیٰ خیل قومی جرگہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عیسیٰ خیل قوم کاکڑ کے ایک ذیلی شاخ ہے جس کے لوگ 5 ڈسٹرکٹ میں آباد ہے۔ ان لوگوں کے کافی مسائل ہے، ان کے آپس کے مسائل ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو بارڈرنگ اقوام ہیں ان کے ساتھ بھی مسائل ہے، کچھ معاشی مسائل ہے، کچھ زمینوں پر کاروبار کے مسائل ہے، کچھ ان کے آپس کے تنازعات ہیں مختلف قسم کے۔ تو یہ جو جرگہ ہے انشاءاللہ یہ ان تنازعات کو ختم کریں گے، ان لوگوں سے اختیارات لیں گے، پھر ان پہ بحث کریں گے اور ان کے مسائل حل کریں گے۔ دیکھیں، اگر ہم ہر کیس، ہر معاملہ کورٹ کچہری تک لے جائیں تو دونوں سائڈوں کے فیسز ہوں گے، وکلا ہوں گے، ان کے اخراجات ہوں گے، تو ہمارے لوگ اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے نارملی کہ اگر ایک سول کیس ہے، ایک سول سوٹ، ایک بندہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ تک جاتا ہے تو اس کے کئی لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اس میں نفرتیں الگ پھیلتی ہے، ٹائم الگ لگتا ہے، ایک فیصلہ 10 سال چلتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے، اور اس کا رزلٹ ان لوگوں کے آپس میں مزید تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے وکلا، ہمارے کورٹس فیصلے نہیں کرتے، الحمدللہ بہت بہترین فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ ایک فورم ہم اپنے عزیزوں کو دے رہے ہیں کہ آئے اس فورم سے فائدہ اٹھائیں، قبائلی تنازعات کو قبائلی روایات کے اور اقدار کے مطابق حل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک 5-6 مہینے ہو گئے، ہم نے کافی قبائلی تنازعات کا حل بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے عیسیٰ خیل ویلفیئر فاؤنڈیشن بنایا ہے جس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ ہم فلاح و بہبود اور اپنے قوم کے ویلفیئر کے لیے کام کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی جگہوں پہ ہمیں زمین بھی ملی ہے، ہم وہاں پہ انشاءاللہ ایمبولینس سروس بھی چلائیں گے، اس میں چھوٹے موٹے ہاسپٹلز بھی بنائیں گے، جس میں میں نشاندہی کرتا ہوں روب سے لے کے کوئٹہ تک کوئی گائنی یا جنرل ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو انشاءاللہ ہم اس انٹرمیڈیٹ میں درمیان میں کہیں ایک گائنی اینڈ جنرل ہاسپٹل بنائیں گے، اس میں جتنا علاج ہوگا وہ فری آف کاسٹ ہوگا، تو جو معمولی فیس ہے وہ میڈیسنز وغیرہ کا یا لیب ٹیسٹ کے جو معمولی سے فیس ہے وہ لیے جائیں گے۔ قلعہ سیف اللہ اور کوئٹہ ہم نے جگہ کی تلاش کی ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ایک چھوٹی سی جگہ روڈ پہ، مین روڈ پہ، مین آرٹری پہ، تو یہاں پہ انشاءاللہ ایمبولینس سروس بھی چلے گا اور ہم ایک ہاسپٹل کے سروسز بھی دیں گے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے اس قومی جرگے کے اور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے مختصر سا تعارف تھا اور اغراض و مقاصد بتا دیے۔ اچھا، یہ جو فاؤنڈیشن آپ نے بنائی ہے اور آپ اس میں جو ہے جنرل ہاسپٹل وغیرہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ صرف عیسیٰ خیل جو قبائل ہے ان کے لیے ہوگا یا عام پبلک کے لیے بھی ہوگا؟ بہت اچھا کوشچن ہے، شکریہ۔ دراصل جو عیسیٰ خیل 2 چیزیں ہیں، جو ہم نے جو جرگہ بنایا، جرگے سے ہمارے ساتھ جو باقی اقوام ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ فاؤنڈیشن میں ایمبولینس سروسز کے علاوہ ہاسپٹل، فاؤنڈیشن سکول، کہیں پہ زلزلہ آتا ہے تو کہیں پہ اور مختلف قسم کے آفات آتے ہیں، وبا پھیلتی ہے، یا
اس کے علاوہ سیلاب آتے ہیں تو ہمارا یہ جو جرگہ انشاءاللہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس میں سروسز دیں گے. یہاں پہ آپ نے جو کویسچن کیا کہ یہ جو فاؤنڈیشن کے جتنے ہاسپٹلز ہے، ایمبولینس سروسز ہے یا دوسرے جو سروسز ہم دیں گے، اس سے تمام اقوام سب لوگ اس سے کما حق مستفید ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو سروسز دیں گے. جو بھی آتا ہے غریب ہو مسکین ہو جو اتنے اخراجات نہ کر سکتے ہو ہاسپٹلز وغیرہ پہ، وہ آ کے یہاں اپنا علاج فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں. جس میں کوئی بھی قوم کوئی بھی فرد ہو اس میں یہ تفریق ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے. بلوچستان چونکہ قبائلی صوبہ بھی ہے، یہاں پر کئی قبائل بھی آباد ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں، تو تمام لوگ جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی وابستہ ہوتے ہیں. آیا آپ نے عیسیٰ خیل جو قومی جرگہ بنایا ہے، اس کی ضرورت آپ کو کیوں کر پیش آئی؟ اور اس کے علاوہ جو عیسیٰ خیل قومی جرگہ ہے، آیا یہ سیاست میں بھی انوالو ہے، کسی ایک جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، یا صرف اور صرف اس کا جو ہے جیسے آپ نے فلاحی تنظیم بنائی ہے تو صرف فلاح اور قوم کی خدمت اور ہمسایوں کی خدمت ہے؟ عیسیٰ خیل قومی جرگہ یہ نہ کوئی لسانی نہ مذہبی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے، نہ ہماری کوئی وابستگی ہے، بلکہ یہ دراصل قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے بنی ہے، خدمت کے لیے بنی ہے. انشاءاللہ ہم خدمت کرتے رہیں گے. ہمارے جو ہماری سوچ ہماری فکر ان چیزوں سے بالاتر ہے. میرا تعلق عیسیٰ خیل قومی جرگے سے ہیں، اور اس میں ہماری مصالحتی کمیٹی جو ہیں یہ 22 سے 24 افراد پہ مشتمل ہیں. یہ جو قبائلی ہماری جو مصالحتی کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین ہوں، اور یہ لوگوں کے درمیان ہم فیصلے کرتے ہیں، میڑ مرکے کرتے ہیں. ہم نے پشین میں کیا ہے جس میں ایک بندہ زخمی ہوا تھا، فائرنگ کا سلسلہ تھا، تو اس میں ہم لوگوں نے میل کیا ہے اور اس کو خیر کیا ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے کچلاک میں کیا ہے. ابھی 2 دن پہلے مسلم باغ میں ہماری قوم کی جو وہ ایک شاخ ہے اس میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ فائرنگ کیا تھا. اس کا ہم لوگوں نے میڑ مرکہ کر کے قبائلی جو رسم رواج ہے اس پہ ہم لوگوں نے حل کیا ہے. ابھی ہمارے سامنے تقریباً کوئی 10 سے 12 تک معاملات پڑے ہیں. تو قتل کے مسئلے ہیں، زمینوں کا مسئلے ہیں، اس میں جنگ جدل کا ہے، اور یہاں شہر میں ہیں جو زمینوں کے وہ ہیں وہ پڑے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم عیسیٰ خیل کے علاوہ ہمارا جو پڑوس جو اقوام ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لیے بالکل احتراماً اور ہمارے بھائی ہیں، تو ہمارے جو دروازے ہیں، ہمارے جو پشتوں میں اس کو کمبل جو بولتے ہیں، کمبل ہمارا جو دری چٹائی جو بلوچی میں بولتے ہیں وہ حاضر ہے سب لوگوں کے لیے، سب اقوام کے لیے. ہم نہ کوئی تعصب کی بنیاد پہ نہ کوئی اس کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی قوم کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف. ہمارے ایک کار خیر ہیں جو ہر قوم کے لیے، ہر افراد کے لیے، اب پہلے تو اپنوں کے لیے ہے، بعد میں پھر پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ. حقیقت یہ جگہ سسٹم آپ نے کہا کہ ہم مساعدت کرتے ہیں، تو اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے، اس کی کوئی خرچہ بھی ہے؟ یہ کیا طریقہ کیا اچھا ہے اس کا؟ کوئی پیسے دینے پڑتے ہیں؟ جناب یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس میں ہے اسے کہ آبا و اجداد سے جی یہ سلسلے ہمارے چل رہے ہیں. اس میں کوئی نہ فیس ہے نہ کوئی اس کا وہ عوض ہیں. یہ اللہ کے لیے، اور ہمارا ایک ذمہ ہوتا ہے جو ہمارے مشران ہیں، جو ہمارے قوم کی نواب ہیں، سردار ہیں، ملک ہیں، میر ہیں، ایسے لوگ اس کی ذمہ یہ کام ہوتے ہیں کیونکہ قوم جو ہے نا اس کو نمائندہ منتخب کرتے ہیں، جیسے سردار کی شکل میں، میر کی شکل میں. پھر اس کا یہ ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ فیس کے بغیر، معاوضے کے بغیر لوگوں کی جو مسئلے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ حل کرے.